بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أو كما قال الله عز وجل: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. معزز سامعین کرام اور عزیز طلباء، جیسا کہ ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ان موضوعات کو، ان میٹرز کو ڈسکس کریں جو بنیادی اور اہم موضوعات ہوں، جن موضوعات کو ہم اگر اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو اسلام کو سمجھنے میں اور اسلام سے متعلق باتوں کو سمجھنے میں ہم کو بڑی سہولت ہو۔ اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ان باتوں کو مذاکرے میں لائیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے اٹیچ ہیں اور ہماری روٹین میں اور ہمارے معاملات میں شامل ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کی وہ مشہور آیت تلاوت کی جو ہم لوگ عام طور پر دعا کے لیے استعمال کرتے ہیں، دعا کے لیے پڑھتے ہیں ہم لوگ، اور تقریباً ہم میں کا ہر امام جب وہ نماز کو مکمل کرتا ہے یا مختلف اوقات میں دعائیں مانگتا ہے تو یہ بنیادی دعا ہے جو کی جاتی ہے عام طور پر، اور اس طرح ہر مسلمان الا ماشاءاللہ اس دعا سے اچھی طرح سے واقف ہے، بلکہ مانوس ہے، جس میں ہم کہتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ ہم کو دنیا حسنہ عطا فرما اور آخرت حسنہ عطا فرما اور ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا۔ یہ ایک احساس ہوتا ہے مومن کا، یہ ایک احساس ہوتا ہے انسان کا جو اپنے پروردگار کے سامنے وہ معروضے کے طور پر، دعا کے طور پر، طلب کے طور پر پیش کرتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھنے لائق ہے کہ دنیا حسنہ کسے کہتے ہیں اور آخرت حسنہ کسے کہتے ہیں۔ کیا یہ دنیا حسنہ اور آخرت حسنہ کسی انسان کے کچھ الفاظ کے تکرار کر لینے سے یا بار بار دہرا دینے سے اللہ اس کو دے دے گا؟ اس سلسلے میں جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس سلسلے میں بہت ساری رہنمائی اور بہت ساری ہدایات اور بہت ساری باتیں قرآن میں ہم کو ملتی ہیں۔ جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کی ایک دوسری آیت بھی تلاوت کی جو شاید سورۃ الاعراف کی آیت ہے، جس میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام وہی دعا کرتے ہیں جو دعا ہم لوگ رات دن کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، خدایا ہمارے لیے دنیا حسنہ لکھ دے اور آخرت حسنہ لکھ دے۔ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آگے آیتوں میں، آگے بات میں بتاتے ہیں کہ اس لیے ہمارے لیے دنیا حسنہ لکھ دیجئے اور اس لیے ہمارے لیے آخرت حسنہ لکھ دیجئے کہ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، کیونکہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ کی طرف پلٹتے ہیں، سارے معاملات اور سارے میٹرز کو آپ کی طرف پلٹاتے ہیں۔ یعنی لائف میں کوئی بھی میٹر ہوتا ہے تو اس میٹر میں ہم آپ کی کتاب کی طرف، آپ کی رہنمائی کی طرف ہم لوگ مڑتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اس طرف جو ہے ریفر کرتے ہیں، اور جو کچھ اس طرف سے ہم کو انسٹرکشن ملتے ہیں اس کو ہم فالو کرتے ہیں، اس کو ہم اپنی لائف میں اپلیکیشن کرتے ہیں اس کا۔ اس لیے آپ ہمارے لیے دنیا حسنہ لکھ دیجئے اور آخرت حسنہ لکھ دیجئے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ حسن کے معنی خوبصورت، بہتر، بالکل سجا ہوا، یعنی اس کو جیسے کچھ ہونا چاہیے ویسا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمارے لیے دنیا کو ویسی کر دے جو بہتر ہو۔ اب بہتر دنیا کیا ہے؟ تو بہتر دنیا تو اللہ ڈیزائن کر کے دیں گے آپ کے لیے کہ وہ کون سا وے آف لائف ہے، وہ کون سا زندگی ہے جس زندگی کو آپ اختیار کریں گے
تو آپ کی ساری زندگی حسین ہو جائے گی، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، ساری زندگی سیٹل ہو جائے گی، ساری زندگی بیلنسڈ ہو جائے گی۔ وہ کون سی لائف ہے؟ تو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ساری لائف کو ڈیزائن کر کے بتا دیا کہ یہ وہ لائف ہے جس کو تم اڈاپٹ کرو گے، جس کو تم اختیار کرو گے تو تمہاری یہ دنیا بھی حسین ہو جائے گی، یہ دنیا تمہاری خوبصورت بن جائے گی، یہ تمہاری دنیا بیلنس ہو جائے گی۔ اسی کو اللہ نے دنیا حسنہ کہا ہے۔ اور جب اس دنیا حسنہ کو آپ اس زمین کے اوپر وجود دے دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یقینی ہے کہ اس سے حسین ترین دنیا جس کو اللہ نے جنت کہا ہے وہ ضرور انسان کو عطا کرے۔ آگے باتوں میں اور ہم کو معلوم ہوگا کہ وہ کیسے ہم کریں گے۔ چنانچہ قرآن نے بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا مانگی جو دعا آپ اور میں روزانہ 5 وقت 8 وقت 10 وقت مانگتے ہیں یا مختلف مواقع سے مانگتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ہاں اے موسیٰ علیہ السلام ہم لکھ دیں گے تمہارے لیے دنیا حسنہ اور آخرت حسنہ بھی لکھ دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ہاں ہم لکھ دیں گے دنیا حسنہ ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو سنسیئر لائف گزارنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات بارہا مختلف زاویے سے آ چکی ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ تو تقوی جب تقوی کو آپ تلاش کرتے ہیں، تقوی کو آپ ڈھونڈتے ہیں، تو پھر آپ کو دوبارہ لوٹ کر وہی دوسرے پارے کی 6 رکوع کی آیات میں چلے جانا پڑے گا جس میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ سمجھایا کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ چنانچہ وہاں اللہ نے کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، وہ شخص جو اللہ کی آئیڈیالوجی، اللہ کی باتوں پر، اللہ کے بتائے ہوئے ہدایت کے راستے پر یقین کر لے، والیوم الآخر، اور اس کا ہر کام آخرت اورینٹڈ ہو جائے، آخرت رخی ہو جائے، اس کے اندر آخرت کی روٹ پائی جائے، اس کے اندر آخرت کی اسپرٹ پائی جائے، والملائکتی، اور ملائکہ پر یقین، والکتابی، اور کتاب پر یقین۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب پر یقین کرنا، والملائکتی والکتابی والنبیین، اور نبیوں پر یقین کرنا۔ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ ساری باتیں آپ جان چکے ہیں کہ اپنے مال میں سے ان کو دینا جو آپ کے قرابت دار ہیں، ان کو دینا جو یتیم ہیں، ان کو دینا جو یہ مسکین ہیں، ان کو دینا جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی ساری کیٹیگریز کو اللہ بیان کرتے ہیں۔ اب آپ کو ایک فلی یوں سمجھیے کہ ریسپانسبل پرسن کی حیثیت سے اللہ یہاں پر شو کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو آدمی اس دنیا کے اندر ایک ریسپانسبل پرسن کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارے، کہ وہ اپنی زندگی کے جو ہے معاملات کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ذاتی معاملات کو سالو کرتے ہوئے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں ہونے والے ان تمام افراد کے معاملے میں بھی وہ بہت ہی کانشیس، وہ بہت ہی سنسیئر اور بہت ہی سنجیدہ ہو، ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے نیکی کا کرنا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، صلاۃ کا قائم کرنا، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور پیوریفیکیشن کا دینا، پیورٹی کا دینا، اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے آپ کو ایکچوئل پرسنالٹی بنانا، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو دینا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ لہذا آپ اس سے پہلے بھی اس کی تفصیل سن چکے ہیں کہ آپ سے ریلیٹڈ یعنی ساری زندگی کے اندر پھیلے ہوئے کئی ایک کمٹمنٹس ہیں۔ ماں کے ساتھ ایک کمٹمنٹ آپ کا، اپنے والد کے ساتھ ایک کمٹمنٹ آپ کا، اپنی جاب کے ساتھ ایک کمٹمنٹ آپ کا، ایون میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو جاب میں کلک ہے آپ کا، جو آپ کے ساتھ کام کرنے والا ہے، اس کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے آپ کا۔ اس طرح ایک انتہائی آخری حد تک انتہائی ہائی لیول کا ایک ریسپانسبل پرسن کی حیثیت سے اپنے آپ کو پرفارم کرنا، اپنی لائف کو گزارنا، اس کو کہتے ہیں اللہ۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور ان کمٹمنٹس کو فلفل کرنے میں،
ان رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے کے اندر جو کچھ دشواریاں، جو کچھ مسائل، جو کچھ پرابلمز پیش آئیں، جو کچھ لاسز ہوں، ان تمام کو بیر کرنا، اس کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنا، اس کو کہتے ہیں اللہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ تصدیق کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچا ماننے والے ہیں اللہ کے احکامات کو، اللہ کے ملائکہ کو، اللہ کے نبیوں کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ کیریکٹر ہوں، وہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی باتوں کو تصدیق کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ چنانچہ پھر دوبارہ ہم لوٹ کر اسی آیت کے اس حصے پر آ جاتے ہیں جس میں اللہ نے کہا کہ لوگ تو دنیا میں، ساری دنیا کے لوگ مانگیں گے کہ خدایا آپ ہمارے لیے دنیا حسنہ دے دیجئے اور آخرت حسنہ دے دیجئے، ہم کو دنیا کی بہتر زندگی دے دیجئے اور آخرت کی بہتر زندگی دے دیجئے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہاں میں دوں گا، لیکن کس کو دوں گا؟ ان لوگوں کو دوں گا، میں ان کے لیے لکھ دوں گا جو یتقون ہے، ویؤتون الزکاۃ ہے اور زکوٰۃ کے دینے والے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہمارے احکامات، ہماری نشانیاں، ہمارے علامتیں، جو کچھ ہم نے اس کتاب کے ذریعے سے ڈیٹیل بیان کی ہے، ان تمام باتوں پر ایمان لانے والے، ان تمام باتوں کے لیے پیسفل ہو جانے والے، ان تمام باتوں کو لے کر سنسیئر ہو جانے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم دنیا حسنہ بھی لکھیں گے اور آخرت حسنہ بھی لکھیں گے۔ چنانچہ دنیا حسنہ کا مفہوم، دنیا حسنہ کی میننگ اگر آپ یہ لیتے ہیں کہ آپ کو دنیا کا بہت سارا مال مل جائے، تو یقینی بات ہے کہ مانگنے والے ہزاروں اور لاکھوں ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی بھر ایک انسان مانگتا رہتا ہے، لیکن وہ مفلس کا مفلس ہی رہتا ہے، مفلس کا مفلس ہی مر جاتا ہے۔ تو کیا یہ مانا جائے گا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ ایسا نہیں، بلکہ چاہے آپ کے پاس میٹریلسٹک ورلڈ کے اندر چاہے بہت سارا میٹریل ہو، چاہے آپ کے پاس تھوڑا سا میٹریل ہو، وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے، بلکہ آپ کا وے آف لائف کیا ہے۔ اگر آپ کا وے آف لائف وہ ہے جو پیسفل وے آف لائف کہلائے گا، آپ کا وے آف لائف وہ ہے جس کے اندر آپ اپنے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے ہر آدمی کو شامل کریں گے، بلکہ میں تو سوسائٹی کو بعد میں کہوں گا، بلکہ آپ اپنے گھر کے ہر فرد کو شامل کریں گے، آپ اپنی فیملی کے ہر فرد کو اپنے ساتھ شامل کریں گے، اس کے بعد جا کر سوسائٹی کے ہر فرد کو اپنے مائنڈ میں حصہ دیں گے، اپنی ایکٹیویٹیز میں حصہ دیں گے، اپنی رسپانسبلٹی جو اس کی جگہ ہوگی، تب جا کر کہا جائے گا کہ آپ کو دنیا حسنہ مل گئی۔ چنانچہ قرآن نے جس وے آف لائف کا ذکر قرآن میں دیا ہے، اگر اس وے آف لائف کو آپ اختیار کر لیتے ہیں تو آپ گھر کے اندر ایک قسم کا پیس پرووائڈ کریں گے، آپ اپنی جہاں آپ جاب کرتے ہیں وہاں ایک قسم کا پیس پرووائڈ کریں گے، جہاں آپ ذمہ دار کی حیثیت سے وہاں کے لوگوں کو سارے کے سارے پیس اور سکون اور اطمینان ملے گا، اور اسی طرح جہاں آپ کسی ذمہ دار کے ماتحت ہیں، اس ذمہ دار کو آپ کی طرف سے پیس ملے گا، اس ذمہ دار کو آپ کی طرف سے دنیا حسنہ ملے گی۔ تو یقینی بات ہے کہ جب آپ ساری انسانوں کو دنیا حسنہ دیں گے تو ان کی طرف سے بھی لوٹ کر جو چیز آئے گی وہ دنیا حسنہ ہی ہوگی، اور اسی طرح جب آپ فیملی کے اندر ہر ایک کو دنیا حسنہ دینے کے لیے فکر مند ہو جائیں گے، دنیا حسنہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی میٹریلسٹک چیزیں آپ بانٹتے پھریں گے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ جو پراپر رویہ، ہر ایک کے ساتھ جو پراپر ایٹیٹیوڈ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر فکس کیا ہے، اس ایٹیٹیوڈ کو اپنا ٹارگٹ بنا لیں گے، تو یوں سمجھیے کہ آپ کو دنیا حسنہ ملنی شروع ہو گئی، اور اس کو آپ جتنا پھیلاتے چلے جائیں گے اتنی ہی دنیا حسنہ آپ کو ملتی چلی جائے گی۔ چنانچہ میں نے بار بار اس بات کا مذاکرہ آپ کے ساتھ کیا ہے کہ اگر آپ اپنی سڑک پر گاڑی دوڑاتے ہیں، چونکہ آپ نوجوان ساتھی ہیں اس لیے بار بار آپ کی اس کمزوری کی طرف توجہ دلاتا ہوں جو عام طور پر ایج فیکٹر کی وجہ سے آپ کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اگر آپ سڑک پر گاڑی بھی یعنی پراپرلی آپ جو ہے چلائیں گے آپ، اور اسی طرح کہیں آپ کو گاڑی پارک کرنا ہوتا ہے وہاں آپ پراپرلی گاڑی کو اپنے پارک کریں گے تو وہاں بھی آپ دنیا حسنہ کے اندر ہوں گے، وہاں پر آپ کی دنیا حسن ہوگی۔ کہیں کسی کے پاس آپ رشتہ دار کے پاس جائیں گے تو وہاں اگر بڑے لوگ ہوتے بڑے لوگوں کو آپ ریسپیکٹ کریں گے تو ان کی طرف سے جو شفقت، جو مہربانی، جو رحمت اور جو دعائیں آپ کو ملے گی وہ آپ کے لیے دنیا حسنہ ہوگی۔ اور اسی طرح آپ گھر کی لائف کے اندر، میں بار بار کہتا ہوں چونکہ ان معاملات میں بچے عام طور پر تھوڑا سا نظر انداز کر دیتے ہیں ان باتوں کو، میں کہوں گا کہ اگر آپ گھر کے اندر بھی ایسا رویہ، ایسا ایٹیٹیوڈ اختیار کریں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ،
جو حسن ہو، جو خوبصورت ہو، جو بہت ہی ماڈسٹ ہو، بہت ہی ہمبل ہو اور محبت و شفقت سے بھرا ہوا ہو، تو آپ دیکھیں گے گھر کے اندر آپ کو وہ دنیا ملے گی جو دنیا حسنہ ہوگی۔ تو اس طرح دنیا حسنہ اور آخرت حسنہ آپ بھی مانگتے ہیں اور میں بھی مانگتا ہوں، اسی طرح ساری دنیا کے مسلمان مانگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے بھی قرآن کے اندر ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ خدایا تو مجھے دنیا حسنہ عطا فرما اور آخرت حسنہ عطا فرما۔ تب اللہ نے جواب دیا کہ ہاں میں ضرور لکھ دوں گا دنیا حسنہ اور آخرت حسنہ ان لوگوں کے لیے مگر جو تقوی کی زندگی اختیار کرنے والے ہوں اور وہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے والے ہوں اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ کی آیات پر، اللہ کے احکامات پر ایمان لانے والے ہوں اور ان آیات اور ان احکامات کے ساتھ پیسفل ہوں، تو ضرور ان کے لیے دنیا حسنہ بھی لکھی جائے گی اور آخرت حسنہ بھی لکھی جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ہر نوجوان جب دنیا حسنہ اپنی دعا کے اندر اللہ سے مانگ رہا ہوگا، اس وقت اس بات کا اس کو تصور کرنا پڑے گا کہ جب تک میں اس دنیا کے اندر جو کچھ میری رسپانسبلٹیز ہیں ان کو میں فلفل نہیں کرتا، تب تک مجھے دنیا حسنہ نہیں ملے گی، اور تب تک مجھے دنیا حسنہ نہیں ملے گی تب تک مجھے جو ہے آخرت حسنہ بھی نہیں مل سکتی ہے۔ اس طرح اگر ہم دنیا حسنہ اور آخرت حسنہ کے کانسیپٹ کو اور اس کی سوچ کو قرآن کے مطابق ڈھالیں گے تو ہر دعا کے اندر ہم اپنے آپ کو کریکٹ کرنے والے بن جائیں گے، ورنہ تو صرف کچھ الفاظ کے دہرانے کا معاملہ ہوگا جیسا کہ آج تک کی آپ کی اور ہماری روٹین ہے۔ تو اس روٹین کو چینج کر کے ہم اس کی سچائی کی طرف اور اس کے اصل کی طرف لے جائیں گے تو ہر دن ہمارا پیوریفیکیشن ہوگا اور ہر دن اپنے آپ کو ایک صحیح راستے کی طرف ہم لوگ لے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دنیا حسنہ بھی عطا فرمائے اور آخرت حسنہ بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔